اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعطیل یہ کفر ہے، اور اس کے ناموں کا اس بات تشبیہ کے ساتھ یہ شرک ہے، اور اس کے ناموں کا اس بات تشبیہ کے بغیر یہ توحید خالص ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالی کی۔ ایک خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوسری قسم کیا ہے؟ توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کو رب مان لیا آپ نے، جو قرآن کی پہلی دعوت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین، یہ پہلی دعوت، پہلا عقیدہ ربوبیت کا عقیدہ، یہ ماننا ضروری ہے۔ رب مان لیا تو پھر ضروری ہے کہ اگلے مرحلے کو مانو، جو رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی رب ہے نہیں ہے، لہذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، جو رب ہے وہی معبود ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب اور کیوں اس کی عبادت کریں؟ الذی خلقکم، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، تو اس کا معبود ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔ اس کا خالق ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے معبود ہونے کی تعلیل ہے۔ وہ پورے جہاں کا خالق ہے، تمہارا بھی، تم سے پہلوں کا بھی، تمہارے بعد میں آنے والوں کا بھی، تو پھر وہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے اور ہر قسم کی عبادت کے مستحق ہے، اس کی عبادت کرو۔ اور آپ اچھی طرح یہ بات جان لیجئے کہ انبیاء کی اصل دعوت توحید الوہیت ہے، ورنہ توحید ربوبیت سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا کوئی منکر نہیں۔ مشرکین مکہ سے پوچھا گیا آسمانوں کا خالق کون، زمینوں کا خالق کون، امور کی تدبیر کرنے والا کون، یہ جو تمہاری آنکھیں اور کان ہیں تمہارے ساتھ لگے ہوئے، ان کا مالک کون؟ کہتے اللہ۔ معنی توحید ربوبیت میں کوئی اشکال نہیں تھا، انہیں کوئی منکر نہیں تھا توحید ربوبیت کا۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب، اس کا یہ کہنا صرف زبان سے تھا، اندر سے جانتا تھا کہ رب تو اللہ تعالی ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کیا ضرور، مگر ان کے دل میں یقین تھا کہ اللہ رب ہے۔ تو سارے مشرکین اللہ تعالی کی ربوبیت کو مانتے ہیں۔ انبیاء کس لیے آئے؟ انبیاء انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ بتانے آئے، عبادت کا راستہ بتانے آئے۔ جس کو رب مانتے ہو اور خالق اور مالک مانتے ہو، اسی کی عبادت کرو۔ اسی مسئلے میں خصومت تھی نبی علیہ السلام کی کفار قریش کے ساتھ۔ تو اصل انبیاء کی دعوت توحید الوہیت، ہمارے ہاں صرف توحید ربوبیت کے بیان پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ گویا ہمارے سارے مخاطب فرعون ہیں، ایک وہی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا منکر یا کوئی دہریہ ٹائپ کے لوگ، باقی سب مانتے ہیں۔ اس کا معنی ہم فرعونوں کو دعوت دیں نہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ دکھاؤ۔ جس کو رب مانتے ہو، خالق اور مالک مانتے ہو، اس کی عبادت بھی کرو۔ یہ توحید الوہیت۔ انشاءاللہ تفصیل
آگے آتی رہے گی. اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات، بللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، ان ناموں کو سمجھو، وہ توحید کی مفتاح ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اس کے ناموں کو، وہ توحید کی بنیاد ہے. یہ توحید اسماء و صفات، جس کو ماننے کا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں، اس پر ایمان لے آؤ. اس کو بولتے ہیں اثبات، اس کو ثابت کرنا، قبول کرنا، اس کو ماننا. اثبات. کچھ لوگوں نے انکار کیا، وہ معطلہ ہیں، تعطیل کرنے والے، نفات، اس کے ناموں اور صفات کی نفی کرنے والے زندیق لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے مانا مگر تشبیہ کے ساتھ، یہ مشرکین ہیں. تو ناموں کا اس بات ضروری ہے، تعطیل نہیں. اور اس بات بغیر تشبیہ کے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعطیل یہ کفر ہے، اور اس کے ناموں کا اس بات تشبیہ کے ساتھ یہ شرک ہے، اور اس کے ناموں کا اس بات تشبیہ کے بغیر یہ توحید خالص ہے. نہیں سکے مثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں. سمع اور بصر کو لے لیجیے، کیا کسی مخلوق کا سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا خالق جیسا ہو سکتا ہے؟ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء وفی اللیلۃ الظلماء. رات کی تاریکی ہو، سیاہ رنگ کی چٹان ہو، اس کی تہ میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، وہ اپنے عرش معلی پر اس کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے. تو کسی کا سمع اور بصر ایسا ہو سکتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اسماء و صفات کی توحید، اس پر مستقل ابواب آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہیں تفصیلی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق دے، حق سمجھنے کی توفیق دے، اس توحید پر ہمیں استقامت دے، اور ہمارا خاتمہ اسی توحید کے عقیدے پر ہو. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URBUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URBUEDUCLIPS.